ہر حکومت کو ہر وقت ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ملے گا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اسمبلی کھیلنے سے سیاست درست نہیں. اگر آج وہ خود اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جواب بھی ان کو کل پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. جی سیاسی استحکام ذمہ داری سے آتا ہے. اسمبلی کھیلنے سے سیاست درست نہیں. آج ان لوگوں کو حضرات پاکستان کے عوام نے اسمبلی میں بھیجا تھا کہ آپ ہمارے معاملات کو درست کریں. اگر آج وہ خود اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جواب بھی ان کو کل پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا کہ کیا آپ سے حکومت نہیں چلی, کیوں آپ نے اسمبلی تحلیل کی ہے. ہر حکومت کو ہر وقت ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ملے گا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. میاں صاحب کے جو آپ نے کیس بنائے تھے ان کا بھی ایک جائزہ لے لیں کہ ملک کے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہیں لیے, ڈائریکٹر فیس نہیں لی, تو تمہیں تاحیات نااہل کرتے ہیں. تو ذرا اس کو بھی ریویو کر لیں. جو 2 کنوکشنز ہوئی ہیں ججوں کو ڈرا دھمکا کر, ان کو بھی ریویو کر لیں. تو ہم نے تو میاں صاحب کو سیاست سے بھی علیحدہ کیا, وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا, حکومت توڑ دی. تو یہ جب تک درستگی نہیں ہوگی ان معاملات کی تو ملک کی سیاست آگے نہیں چلے گی. فیصلہ ہی نہ کرتے ہوں, جس ملک کے معاملات ہی نہ چل سکتے ہوں, جہاں کابینہ کے فیصلے کو کہا جائے کہ یہ غلط ہے, تو وہاں پر ملک کیسے چلیں گے. جہاں پر قانون پارلیمان کے بدل دیے جائیں, جہاں پر پارلیمان کے وہ ایکٹ جن سے بجٹ بنتا ہے ان کو بدل دیا جائے, ان کو تسلیم نہ کیا جائے, اور پھر سب سے بڑی بات کہ جہاں پر افسران ان قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کر پائیں, تو ملک کیسے چلے گا. ذرا گہری سوچ کی ضرورت ہے ان معاملات پر. سر آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ عوام تو پریشان ہو رہی ہے, نہ ان کو کھانے کو مل رہا ہے, نہ ان کو روزگار مل رہا ہے. اب 9 مہینے سے آپ لوگ ہیں, لوگوں کو حقائق تو بتا رہے ہیں. میں اپنے 9 مہینے کا جواب دے دوں گا, آپ پچھلے 4 سال کا جواب لے آئیں. جناب عمران خان صاحب جب آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے گزشتہ حکومت پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کے دور میں ایسا ہوا, اس لیے 3 مہینے میں ہم نیا پاکستان نہیں بنا سکتے. اب آپ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, نئی حکومت آگے آئے گی تو پھر آپ کو. میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, میں حقائق بیان کر رہا ہوں. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی 1500 ارب کا سود تھا, آج 4200 ارب کا ہے. باقی فیصلہ آپ خود کر لیں. سولوشن بھی تو بتائیں نا. سولوشن یہی بتایا ہے کہ یہ ایک دن میں کوئی معجزہ نہیں آئے گا. آپ کو ابتدا کرنی پڑے گی کہ ملک کے حالات کا حل کیا ہے, اور ایک حل اس عدالت کے اندر ہے کہ یہ اس ادارے کو ختم کریں, ورنہ افسران فیصلہ نہیں کریں گے. اگر افسران فیصلہ نہیں کریں گے ملک میں مہنگائی بھی آئے گی, ملک میں اکنامک معاملات بھی درست نہیں ہو پائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ کو آج شروع کرنا پڑے گا. اچھا, ایک اور اہم چیز ہے جو ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ رہا. سیاسی استحکام کیسے آتا ہے؟ کیا آپ لوگ نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں بھی جو ہوا ہے, پھر KPK میں بھی یہ ہو رہا ہے. جی سیاسی استحکام ذمہ داری سے آتا ہے. اسمبلی کھیلنے سے سیاست درست نہیں ہوتی. آج ان لوگوں کو حضرات پاکستان کے عوام نے اسمبلی میں بھیجا تھا کہ آپ ہمارے معاملات کو درست کریں. اگر آج وہ خود اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جواب بھی ان کو کل پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا کہ کیا آپ سے حکومت نہیں چلی, کیوں آپ نے اسمبلی تحلیل کی ہے. یہ مذاق نہیں ہوتا کہ عوام کے جو بھی فیصلہ تھا, ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا, لیکن یہی حضرات وہاں پر بیٹھے رہے 4 سال, تو آج وہ کیا حالات ہوئے کہ ان کو آج اسمبلی تحلیل کرنے کی ضرورت پڑی ہے. اچھا, ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر وہ لینا پڑا تو کیا؟ جی ہر حکومت کو ہر وقت ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے. اگر کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ملے گا تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. اچھا, معاشی صورتحال تو بہتر نہیں. وزیر اعظم پوری دنیا کا بار بار وزٹ کر رہے ہیں, بار بار ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, کوئی مثبت رزلٹ بھی آ رہا ہے؟ جی سیر کرنے کے لیے نہیں جا رہے, جی ملک کے معاملات کے لیے جاتے ہیں اور ان کے اثرات آپ کے سامنے ہیں. ایسا سب یہ بتا دیجیے گا آپ کے سوال کے نواز شریف صاحب سنے آپ لوگ کہ 9 مہینے کی جو کارکردگی ہے کافی مطمئن رہے, رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی انہوں نے بلایا, تو کیا وہ خوش نہیں ہے؟ پاکستان بھی وہ اسی لیے نہیں آ پا رہے, وہ کیا وجہ ہے؟ یہ ان معاملات پر اسپیکولیشن کرنے کی گنجائش نہیں ہے. ملک میں وزیر اعظم ہے, وہ حکومت چلاتے ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں. اچھا, میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ مریم بی بی پہلے آئیں گی یا یہ کب آئیں گے؟ میاں صاحب کے جو آپ نے کیس بنائے تھے ان کا بھی ایک جائزہ لے لیں کہ ملک کے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے پیسے نہیں لیے, ڈائریکٹر فیس نہیں لی, تو تمہیں تاحیات نااہل کرتے ہیں. تو ذرا اس کو بھی ریویو کر لیں. جو 2 کنوکشنز ہوئی ہیں ججوں کو ڈرا دھمکا کر, ان کو بھی ریویو کر لیں. تو ہم نے تو میاں صاحب کو سیاست سے بھی علیحدہ کیا,
وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کیا, حکومت توڑ دی. تو یہ جب تک درستگی نہیں ہوگی ان معاملات کی تو ملک کی سیاست آگے نہیں چلے گی. کراچی میں اور حیدرآباد میں دیگر شہروں میں کل لوکل باڈیز الیکشن ہوئے. آپ مسلم لیگ نون کی جو پرفارمنس ہے اس الیکشن میں بحیثیت مسلم لیگ کے رہنما کے, آپ مطمئن ہیں اس سے؟ نہیں, الیکشن کے جو حالات ہیں تو آپ کے سامنے ہیں کہ بائیکاٹ بھی ہو گیا, بہت کام ٹرن آؤٹ آیا ہے. بہرحال جو مسلم لیگ نون نے کیا ہے یہ ان کے صدر ہی جواب دے سکتے ہیں جو سندھ کے ہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ کوشش پوری ہوئی ہے, لیکن جو حالات یہاں پر الیکشن کے تھے وہ عوام کی نمائندگی کے یہ فیصلے نہیں ہیں. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.